صدر کی جانب سے ججز تقرری کی سمری کی منظوری نہ دینے کا تنازع، وفاقی حکومت کا آئین کے مطابق آگے بڑھنے کا فیصلہ۔ حکومتی ذرائع کے مطابق آئین کے آرٹیکل 48 اور آرٹیکل 75 کے تحت ججز کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے پر مشاورت ہو رہی ہے۔ صدر سمری پر 15 دن میں اعتراض لگا کر واپس بھیج سکتے ہیں۔ اعتراض پر وزیراعظم نئی سمری صدر کو بھجوائیں گے۔ صدر نے پھر بھی 10 دن میں دستخط نہ کیے تو سمری از خود منظور تصور کی جائے گی۔ وفاقی حکومت خود ججز کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دے گی۔ صدر مملکت کی جانب سے ججز تعیناتی سمری کی منظوری نہ دینے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے صدر کو سیکریٹری کے ذریعے ججز تعیناتی سمری منظوری کی ہدایت دی جائے۔ 20 اور 21 جولائی کو جوڈیشل کمیشن نے مختلف ہائی کورٹس میں 19 ججز تعیناتی کی سفارش کی تھی۔ پاکستان اور امریکہ کا انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ داعش، القاعدہ، ٹی ٹی پی، بی ایل اے سمیت دیگر دہشت گرد تنظیموں کے خطرات سے نمٹنے پر اتفاق۔ پاک امریکہ انسداد دہشت گردی مذاکرات کا چوتھا دور واشنگٹن میں ہوا۔ دہشت گردی کے خلاف دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مذاکرات میں سرحدی سلامتی مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ دہشت گردوں کے سہولت کار نیٹ ورکس توڑنے کے اقدامات پر بھی اتفاق۔ امریکہ، ایران اور عمان کے درمیان آبنہ ہرمز پر عبوری معاہدہ آج متوقع ہے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق امریکی عہدیدار نے بتایا مجوزہ معاہدہ 60 روز کے لیے ہوگا۔ معاہدے کے تحت آبنہ ہرمز میں پھنسے تجارتی جہاز ایران کے سمندری راستے، نئے آنے والے جہاز عمان کے سمندری راستے سے گزریں گے۔ عبوری معاہدے کی مدت کے دوران کسی قسم کا ٹول یا ٹرانزٹ فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں آبنہ ہرمز پر معاہدہ آج یا کل ہو جائے گا۔ محفوظ جہاز رانی سے متعلق عمان اور ایران کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے لیے بات چیت جاری ہے۔ امریکی وزیر خزانہ کہتے ہیں صدر ٹرمپ کی وارننگ کے بعد اب مذاکرات کر رہا ہے۔ ایران کے ساتھ 1-2 دن میں ڈیل ہو جائے گی۔ Iran will never have a nuclear weapon. They already can't, but it's going to be formal. The strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard, and then the strait's going to be open. We were going to a tremendous attack, the biggest since World War II. And they called me and said, very politely, please can we talk? ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں مذاکرات ناکام ہوئے تو ایران کو سخت فوجی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم نے دوسری جنگ عظیم کے بعد کی سب سے بڑی فوجی کارروائی کی تیاری کر لی تھی۔ ایران نے خود رابطہ کیا اور مذاکرات کی درخواست کی۔ ایران سے بات چیت مثبت انداز میں جاری ہے۔ جلد معاہدہ ہو سکتا ہے۔ ایران وعدے سے پیچھے ہٹا تو اسے سخت نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امید ہے نوبت وہاں تک نہیں پہنچے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار مقبوضہ بیت المقدس سے متعلق وزارتی اجلاس میں شرکت کے لیے اردن پہنچ گئے۔ دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس میں عرب لیگ اور پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ شریک ہوں گے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں تیزی سے بگڑتی صورتحال کے بارے میں متفقہ موقف تیار کیا جائے گا۔ اسحاق ڈار دیگر ممالک کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدام کے خلاف یوم استحصال کشمیر۔ دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم استحصال منا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں وزارت خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی نکالی گئی۔ مظفر آباد، کراچی اور پشاور سمیت ملک کے دیگر شہروں میں بھی ریلیاں۔ کشمیری عوام کی غیر متزلزل استقامت اور قربانی کے جذبے کو سلام پیش کیا گیا۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا کشمیری عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ کہا بھارت کا یک طرفہ اقدام عالمی قوانین کے خلاف ورزی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی متنازع حیثیت تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ یوم استحصال کشمیر پر مسلح افواج کا کشمیری عوام سے غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کا مشترکہ پیغام۔ کہا، مقبوضہ جموں و کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوششیں تشویشناک ہیں۔ بھارتی اشتعال انگیز بیانات اور جارحانہ طرز عمل خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل سے مشروط ہے۔ یوم استحصال کشمیر کشمیریوں کی ثابت قدمی اور عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ کوئی یک طرفہ اقدام نہ تو تاریخ مٹا سکتا ہے اور نہ کسی قوم کی آواز خاموش کر سکتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پیغام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں 5 اگست 2019 کو کشمیریوں کی شناخت پر حملہ کیا گیا۔ بھارتی اقدام کو پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ کشمیر بنے گا پاکستان کی آوازیں آج پوری دنیا میں بلند ہو رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے فاشسٹ مودی نے مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کی، سیکولر بھارت کے آئین کو ہٹلر اور مسولینی کا آئین بنا دیا۔ پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کی ہر سطح پر حمایت جاری رکھے گا۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر نے 2 حلقوں کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ ایک پر نون لیگ، دوسرے پر پیپلز پارٹی کامیاب قرار پائی۔ LA27 مظفر آباد 1 سے مسلم لیگ نون کی نورین عارف 18,919 ووٹ لے کر کامیاب ہوئی۔ سردار تبارک علی نے 18,617 ووٹ حاصل کیے۔ LA28 مظفر آباد 2 سے پیپلز پارٹی کے سید بازل علی نقوی 28,214 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ دوسرے مرحلے میں نون لیگ کی نشستوں کی تعداد 15، پیپلز پارٹی کی 6 ہو گئی۔ الیکشن کمیشن آف آزاد جموں کشمیر کو ہراساں کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ بات وہ یکسر بھول جاتے ہیں کہ اس وقت آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہو رہے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے ذریعے تمام ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اپنی یا تو گورنمنٹ کا خاتمہ کریں یا اپنی گورنمنٹ سے جواب طلبی کریں۔ مرکز میں ان کا وفاق کی حکومت سے الگ ہونے کا نہ تو مجھے کوئی ارادہ نظر آتا ہے اور نہ اس کا کوئی امکانات ہے۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں، یکسوئی سے ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ شہباز شریف سے موضوع کوئی وزیر اعظم نہیں۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری کہتے ہیں آزاد کشمیر میں انتخابات پیپلز پارٹی حکومت کی نگرانی میں ہو رہے ہیں۔ بلاول بھٹو الزام لگانے سے قبل اپنے وزیر اعظم سے باز پرس کریں۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی حکومت سے الگ ہونے کے امکانات نہیں، نئے صوبے اتفاق رائے سے بننے چاہیے۔ ریل رولز کے تحت ان کا یہ حق ہے اور ہمارا یہ حق ہے کہ ہم عمران خان سے مل سکیں، بشرا بی بی سے مل سکیں۔ ہم تو ایک پاکستان کی سویلائز ترین ایک واحد وفاقی جماعت۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی۔ فواد چودھری کہتے ہیں جیل رولز کے تحت بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے ملنا ہمارا حق ہے۔ اختیارات کی مقامی سطح پر منتقلی کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ ملک میں اتفاق رائے پیدا کرنا ہے تو سب سے بڑا لیڈر جیل میں ہے۔ تحریک انصاف واحد وفاقی جماعت ہے جس کو پورے ملک سے ووٹ ملتا ہے۔ محسن نقوی صاحب نے اب بات کی ہے، دیر آئے درست آئے، لیکن بات ان کی ایک دم ٹھیک ہے۔ نظام جو ہے نہیں چل رہا، اور محسن نقوی کی بات پہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ سسٹم چل رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے لوگ ضرور کہہ رہے ہیں جو حکومت میں بیٹھے ہیں کہ سسٹم چل رہا ہے، یا مراد علی شاہ صاحب کو لگ رہا ہوگا کہ شاید سسٹم چل رہا ہے، اور سندھ میں تو سسٹم ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے صوبے بننے چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں انتظامی یونٹس بننے چاہیے۔ عوام پاکستان پارٹی کے رہنما مفتاح اسماعیل نے بھی محسن نقوی کی تائید کر دی۔ کہا سسٹم کی ناکامی اور نئے صوبوں کے بیان کی حمایت کرتے ہیں۔ نئے صوبوں کے قیام پر پیپلز پارٹی نہیں مانتی تو پھر شاید کراچی کو وفاق کے ماتحت چلایا جائے۔ اگر پیپلز پارٹی درمیان کا راستہ مان لیتی ہے تو کراچی بااختیار وفاقی فنڈز ڈویژن بن سکتا ہے۔ سندھ کی طرح پنجاب میں بھی سارا نظام سینٹرلائز کر لیا گیا ہے۔ دیہی سندھ میں بھی لوگ نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں۔ ملک میں نئے صوبے بننے چاہیے یا نہیں، ABI نیوز کی پولنگ کمپین میں ووٹنگ کا سلسلہ جاری۔ ٹی وی پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر 97% لوگوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دے دیا، 3% نے مخالفت کی۔ فیس بک پر 97% لوگ نئے صوبے کے حامی ہیں، 3% نے مخالفت کی۔ یوٹیوب پر 75% لوگ نئے صوبے کے حامی، 23% نے اس تجویز کو رد کر دیا۔ واٹس ایپ پر 70% لوگوں نے نئے صوبوں کے قیام کو ناگزیر قرار دیا، 23% نے مخالفت کی، 6% نے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ انسٹاگرام پر 81% لوگوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دیا، 18% نے مخالفت کی،
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 77% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दिया, 20% ने नए सूबों की मुखालिफत की। पोलिंग का अमल अब भी जारी। आप इन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर वोट कर सकते हैं या टीवी पर दिए गए नंबर पर अपनी राय दें। बैनुल-अक़वामी मंडियों में सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। फी औंस सोना $100 इजाफे से $4,155 का हो गया। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 10,000 रुपये इजाफा, 1 तोला 4,37,936 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी 273 रुपये इजाफे के साथ 6,626 रुपये की हो गई। कराची की अदालत में ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी के मुकदमे की समाअत। पुलिस की जानिब से पेश करदा हतमी चालान मंजूर। पुलिस ने कत्ल की दफा को कत्ल बिल सबब में तब्दील कर दिया है। पुलिस का कहना है कत्ल की दफा कराची यूनिवर्सिटी की केमिकल रिपोर्ट की रोशनी में खत्म की गई। रिपोर्ट में मरने वाले शख्स की मौत नशे की वजह से बताई गई। मरने वाला कौन था अब तक शनाख्त नहीं हो सकी। कत्ल बिल सबब में कैद की सजा नहीं होगी, सिर्फ दियत देना होगी। बरतानवी इदारे के आर्टिकल में चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब के विजन की तारीफ। पाकिस्तान में डिजिटल इनकलाब के लिए उठाए गए इक़दाम को सराहा। बिलाल बिन साकिब का कहना है डिजिटल असासे मुस्तकबिल के मालियाती इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद है। रियासतों को अब ब्यूरोक्रेसी नहीं, रफ्तार और टेक्नोलॉजी आगे ले जा रही है। हुकूमतों को स्टार्टअप्स की तरह तेजी से फैसले और अमल दरामद करना होगा। हुकूमतों को रिवायती फाइलों की बजाय ठोस नताइज से कारकर्दगी साबित करना होगी।